पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और शो के साथ। आज के शो का ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत से है। मुसलसल तशवीशनाक सूरत हाल है। डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से रुपए की कदर बेहद ख़राब हो चुकी है। ओपन मार्केट में या डॉलर मिलते भी नहीं हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट करेंसी डीलर ले रहे हैं, जबकि बैंकों ने, जो कमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने फ़िलहाल सारा कारोबार रोक रखा है। और जितने भी आशारिये हैं इस हवाले, चाहे दरामदात के हैं, बरामदात के हैं, वो भी कुछ मुस्बत नहीं हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान बैरूनी ममालिक से पाकिस्तानी जो अपने घर दोस्त अहबाब को या घराने को डॉलर्स भेजते हैं या गैर मुल्की करेंसी भेजते हैं, उसमें भी 5 माह के दौरान औसतन तकरीबन 10% कमी वाक़ई हुई है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद और मौजूदा निज़ाम पे एतमाद ख़ासा कम हो गया है। और इसी तरह जो बैन-अक़वामी डोनर्स हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जो कि आम तौर पे पाकिस्तान को इमदाद फ़राहम करते रहते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर अशफाक हसन ख़ान, जो कि बड़े मारूफ़ मईशतदान हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, वो भी बड़े ज़ोर के धड़ल्ले के साथ, लेकिन दर्द के साथ, बड़े जारहाना अंदाज़ में बार बार उन वजूहात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करने का सबब बने हैं। इस हवाले से वो बार बार ये भी कहते हैं कि बार बार वो लॉस्ट 2 डेकेड्स का भी ज़िक्र करते हैं, वो 2 दहाइयाँ जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ खो दिया, चांसेस गंवा दिए, उसके साथ साथ पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ, माशी सूरत हाल ख़राब हुई। तो लॉस्ट 2 डेकेड्स के हवाले से वो बात करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि उनसे पूछें, डॉक्टर अशफाक हसन ख़ान से, कि जब वो 2 खोई हुई दहाइयों, लॉस्ट यानी 2 लॉस्ट डेकेड्स की बात करते हैं, उससे उनकी मुराद क्या है। आमतौर पे जब भी IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया, यानी IMF से कर्ज़े लिए, तो बकौल डॉक्टर अशफाक हसन पाकिस्तान के हालात ख़राब भी हुए हैं, कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि उनसे पूछें बराह रास्त कि इससे उनकी मुराद क्या है। अगर 90 की दिहाई को हम ले लें तो उसमें चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में थे, तो जब कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो वो पॉलिसी बनाता नहीं है, वो पॉलिसी कहीं और बनती है, हम सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटर होते हैं। तो 90 के दिहाई में यही होता रहा कि पॉलिसी कहीं और जगह पे बन रही थी, और जो उस वक्त की हुकूमतें थीं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो जब वो इम्प्लीमेंट करती थी एक अजीब सी किस्म की पॉलिसीज़ को, तो वो हुकूमत फिर अनपॉपुलर होने लगती है, तो फिर वो रजीम चेंज हो जाता था। उसके बाद फिर दूसरी हुकूमत 2.5 साल के बाद आ गई, वो फिर वहीं चली जाती थी उनसे पैसे लेने के लिए, पॉलिसी वहाँ बनती थी, और फिर वो जब इम्प्लीमेंट करते थे वो फिर गैर मकबूल होने लगते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। 4 हुकूमतें आई 2.5 साल के पूरे 90 के दिहाई में। और वो क्या हुआ, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी पॉलिसीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को भी फ्लरिश होने नहीं दिया या इसको स्ट्रेंथन होने नहीं दिया, क्योंकि हुकूमतें इतनी ज़्यादा गैर मकबूल हो जाती हैं कि लोग सड़कों पे निकलने लगते हैं, और फिर वो एक जो उस वक्त के अपोजिशन होते हैं उनको एक मौका मिलता है, वो चीज़ों को मज़ीद ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो हुकूमत चेंज हो जाती है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर वो वही काम करते हैं। तो हम इसी चक्कर में रहते रहे। तो ये 90 के दिहाई में यही होता। तो ये जो मार्च अप्रैल में जो कुछ हुआ, तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। देखें, थ्योरेटिकली तो आप देखें ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और ये भी कि चूँकि पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया था, और काफ़ी ब्रूटल IMF का प्रोग्राम है इस मरतबा का, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। तो उस वक्त की हुकूमत भी बहुत परेशान हाल थी, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी उनकी पॉलिसी की वजह से, कर्ज़ों में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा था, बजट का खसारा भी बढ़ रहा था, कर्ज़े भी बोरो करने पड़ रहे थे। तो वो हुकूमत काफ़ी गैर मकबूल होने लगी थी। आप देखें कि बाय दिसंबर, जनवरी, फरवरी ख़ुद उनके लोग भी यही कहते थे कि हम अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे क्योंकि बड़ी महंगाई हो गई है,
اور آپ نے دیکھا کہ لوکل باڈیز کی جب الیکشن ہوئی، جو پہلا راؤنڈ ہوا KPK میں، تو تحریک انصاف کے جو اسٹرانگ ہولڈ تھے وہاں پر وہ الیکشن لوز کرنے لگے. تو وہاں پر ایک ریئلائزیشن تو تھی کہ وہ جو ہے ہم جیت نہیں سکتے. تو وہ غیر مقبول کیوں ہوئی؟ اسی IMF کی پالیسیز کی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی کہ اس کے امپلیمنٹر تھے جو IMF کے پالیسیز کے، وہ بھی کہیں باہر سے لائے گئے تھے. تو انہوں نے بروٹل انداز میں اس کی امپلیمنٹیشن کی اور تباہی پھیر دی. اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا بھی ہے کہ آپ کو بہت سیاسی طور پہ نقصان جو ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ جو گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں آپ کو سیاسی طور پہ غیر مقبول کرنے کا. لیکن شاید اس وقت میری بات انہیں نہیں سمجھ میں آتی. تو آپ یہ جو کانٹیکس بتا رہے ہیں، پاکستان میں قرضے جو اب بے تحاشا بڑھ گئے ہیں، کوئی $130 ارب کا پاکستان کا غیر ملکی قرضہ ہو چکا ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ڈیٹ سروسنگ اب سالانہ آپ کی $15-16 ارب کی ہو گئی ہے. تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جو ہم اب کیا ہے وہ فنڈامنٹلی پاکستان کی جو معیشت ہے یا معیشت کو چلانے کا طریقہ کار، اس میں کیا بنیادی فلا ہے کہ ہم قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہوتے ہیں نا، تو اس کی دو پالیسیز اگر آپ لے لیں، صرف ایک ڈی ویلیویشن اور دوسرا ہے انٹرسٹ ریٹ. یہ آپس میں ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے کنٹرڈکٹری پالیسی ہے. ہم جب ڈی ویلیویشن کرتے ہیں تو بائی ڈیفینیشن اس سے انفلیشن بڑھتا ہے. جب انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کہتا ہے ہم نے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے. تو ایک طرف آپ انفلیشن کو کریٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. نہ ڈی ویلیویشن سے ملک کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے اور نہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم انفلیشن کو پاکستان میں کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈی ویلیویشن کر کے ہم کاسٹ آف امپورٹڈ انپٹس کو بڑھا دیتے ہیں اور ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ نان کمپٹیٹیو ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور وہ ایکسپورٹس ہمارا نہیں بڑھتا ہے. دوسری طرف جب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو بجٹ کا خسارہ بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ 1% اگر انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 250 بلین کے قریب ہمارا ایکسپینڈیچر جو انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو 250 بلین ایڈیشنل ریونیو کہاں سے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں ایک جھٹکے میں؟ لیکن ایک جھٹکے میں آپ 250 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا سکتے ہیں ایکسپینڈیچر. تو اس لیے اس پروگرام میں ہمیشہ بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ رہتا ہے اور اسی طریقے سے بیلنس آف پیمنٹ بھی ہمارا مصیبت میں رہتا ہے، کیونکہ آپ کا جو امپورٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان کو اس چنگل سے کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ برین کو، یا اگر میں آرام سے کہوں کہ اگر آپ 1 درجن نوبل انعام یافتہ اکنامکس میں جس کو نوبل انعام ملا ہو ان کو یہاں لے آئیں پاکستان میں اور ان سے کہیں کہ یار پاکستان کی معیشت کو ذرا آپ سنبھال لو، ذرا بتائیں کہ ہم کیا کریں، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے. وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں اچھی پالیسی جو ہے اگر آپ بناتے ہیں اور اس کی جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ملک میں انوائرمنٹ کی اس لیے بار بار کی جاتی ہے کہ ملک میں ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو. آپ حکومت کا کام پالیسی بنانا اور ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہے. کیا آج ملک میں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے؟ تو جتنی بھی اچھی پالیسی اسحاق ڈار صاحب بنا لیں، جب ملک میں کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ پالیسیز کیسے وہاں پر امپلیمنٹ ہوں گی اور اس کا ڈیزائر رزلٹ کیسے ملے گا؟ تو ہماری جو انویسٹر جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہوا وقت کا انتظار کر رہا ہے، ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں ہے. تو ہماری جو سیاسی حکمران اشرافیہ ہے، کیا وہ آمادہ ہیں کہ سازگار حالات پیدا ہوں باقاعدہ مثبت اور ہمہ گیر یا کمپریہنسو ریفارمز کے ذریعے؟ میں تو نہیں دیکھتا ہوں آج کل سوائے مارا ماری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو گالی دینا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو جب آپ کی اکنامک پالیسی میکنگ یا ملک میں اکنامک انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہمارے ریڈار پہ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے سیاستدانوں کو
کہ جب تک کہ یہ آپ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، سم ڈگری آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بڑا آئیڈیل ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جس حد تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے اگر وہ ہم لائیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا انویسٹر جو ہے، جو سائڈ لائن پہ آج بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو یہ انسرٹنٹی کے جو بادل ہے ان کو چھٹنا پڑے گا۔ کیسے چھٹے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، الیکشن از دی اونلی سلوشن۔ جی بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب نے، یعنی نئے انتخابات پاکستان کو شاید موجودہ اقتصادی صورتحال سے اس شکنجے سے نکال سکیں، اور نئے انتخابات اس لیے ضروری ہیں کہ کوئی بھی ڈونر اور انٹرنیشنل ڈونر یا جو ممالک ہیں، دوست ممالک، وہ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کو بظاہر تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت برسر اقتدار آئے گی، وہ نئی حکومت کم از کم 4-5 سال کے لیے ہوگی، اور وہی حکومت تسلسل کا بھی ایک یقینی نشان ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے پالیسیوں کا تسلسل، اور اگر کوئی حکومت اصلاحات کرنا چاہتی ہے تو تسلسل کے ساتھ ساتھ وہ پالیسیاں میں ریفارم اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں، اور چونکہ اس کی اونرشپ ہوگی نئی حکومت کی، اور تمام جو بیرونی قوتیں ہیں، ملک ہیں، ادارے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے آئندہ 4-5 سال اس وزیر اعظم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس وزیر خزانہ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور یہ پالیسیاں ہیں جو انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لہٰذا لب لباب اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ ایک طرف تو IMF پہ انحصار نے پاکستان کو ایک مالیاتی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، دوسری طرف یہ ایسا ایک شکنجہ ہے جس سے نکلنے کے لیے نئے انتخابات ضروری ہیں، تاکہ ان انتخابات کے ذریعے نئی حکومت آئے اور وہ ایک جامع لائعمل تیار کر سکے تمام ماہرین کو ساتھ ملا کے کہ اس ملک کو اس اقتصادی بدحالی سے، مالی بدحالی سے کیسے نکالنا ہے۔